یہ بات عام ہے کہ کربلا میں امام عالی مقام کو پانی نہیں ملا. معاذ اللہ آپ محتاج تھے، ایسا نہیں ہے، آپ مختار تھے. وہ چاہتے تو فرات کو خیمے میں بلا لیتے. آج کی محفل کے آخری باعث صدر بزم شاہ افضل بیابانی حیدرآباد محمد مجاہد خان بیابانی خلیفہ خاص سید مرشدی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا و شفینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و نور قلبنا محمد وعلی آلہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قال النبی العربی صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسن وسیدہ الشباب اہل الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. تمام حضرات، مرد و خواتین، بارگاہ نبی علیہ نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغیثنی و امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حسین آپ ہی کا کام تھا، یہ حسین آپ کا کام تھا کہ سب اپنے لال کیے فدا، تمہیں ان ستاروں نے ڈوب کر سب غم کا چاند بنا دیا. ماں فاطمہ ہیں علی پدر. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان اس شعر میں یوں شاہ حیدرآبادی نے واضح فرمائی کہ حضرت حسین کی ہستی کیا ہے. آپ وہ ہیں کہ آپ کی ماں فاطمہ ہیں، ماں فاطمہ ہیں علی پدر، بھائی ہیں حسن، نانی خدیجہ، نانا محمد حسین کے. یہ آپ کی شان. یہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی والدہ سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں: فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ شان، یہ مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی کا ہے کہ آپ کے گھر تشریف لاتی حضور کے پاس سیدہ نساء العالمین تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے، آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی صاحبزادی کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم. یہاں سے سیدی مرشدی نے اپنے واعظ میں فرمایا تھا کہ آج ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ دے. یہ حضور کی سنت ہے، بیٹی کا ہاتھ باپ چومے. آج کتنے ایسے باپ ہیں جو اس بوسے سے محروم ہیں، اس شفقت سے محروم ہیں.
کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیتے. حضور تو اپنے صاحبزادی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے, صاحبزادی کی پیشانی کو چومتے, صاحبزادی کے سر کو سونگھتے اور سونگھ کر فرماتے مجھے فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ, یہ کون سیدہ ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی صاحبزادی, اختیاری فاقہ اختیار کرنے والے. الفقر فقری جو حضور نے فرمایا, سارا اختیار ہے, جنت کی نعمتوں کے مالک, دنیاوی نعمتوں کے مالک, ساری کائنات کے مالک, لیکن اختیار سے بھوک اور پیاس اختیار کیے ہوئے, اپنے اختیار سے سب کچھ رکھ کر کچھ بھی نہیں کھانا. یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی صاحبزادی, حضرت امام حسین کی والدہ اور علی شیر خدا کی زوجہ مکرمہ, کہ جن کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے, جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے, جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے, جن کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے. یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا؟ سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. ایک صاحبزادے گود میں ہیں, شہزادے دودھ پی رہے ہیں اپنی ماں کا, اور ایک ہاتھ سے آپ چکی پیس رہی ہیں. منظر دیکھیے کیا ہے حضور کے شہزادی کے گھر آنے کا. اور ایک ہاتھ سے ایک صاحبزادے کا جھولا دے رہے ہیں. ایک شہزادے گود میں دودھ پی رہے ہیں, ایک ہاتھ سے چکی چل رہی ہے, ایک ہاتھ سے دوسرے شہزادے کا جھولا جھلا رہے ہیں. کیا انداز ہے, کیا پرورش کا انداز ہے, کیا شہزادوں سے محبت ہے. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, اور خضر والے جانتے ہیں خضر شان اہل بیت. گھر میں چکی کی صدایں, در پہ جبریل امی, گھر میں چکی پیسے جا رہی ہے اور در پہ جبریل کھڑا ہوا ہے دربان بن کے. گھر میں چکی کی صدایں, در پہ جبریل امی, تو نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا گھر. کپڑے آج ہماری الماریوں میں, ہماری ماں بہنوں کے پاس, کسی کے پاس اللہ اور نوازے, ہر مہینہ ایک نیا جوڑا بنتا ہے, نیا جوڑا سلتا ہے ماں بہنوں کے لیے, بہو بیٹیوں کے لیے. کسی کے پاس سال میں 4 سلتے ہیں, کسی 2 سلتے ہیں. وہاں پر ایک سے دوسرا جوڑا صاحبزادے گود میں رہتے ہیں. نماز کا وقت آتا, گھر کے کام کے کپڑے آپ بدل لیتی, دوسرے کپڑے پہنتی اور نماز پڑھ لیتی. رات کی تہجد گزاری کا یہ عالم, شب داری کا یہ عالم, فرائض کے قضا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نوافل کی کثرت کا یہ عالم, 3 دن کا فاقہ ہے, اختیاری فاقہ ہے. آنے والا سائل گھر سے بھوکا نہیں جا سکتا اور آپ بھوکی رہتی ہیں. رات میں ایک مرتبہ آپ کا کہنا ہے کہ مولا راتیں اتنی چھوٹی کیوں کر دیا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے لیے 1 رکعت کے لیے 2 رکعت کے لیے ایک رات بس نہیں ہو رہی ہے. مولا یہ راتوں کو اتنی چھوٹی کیوں کر دیا؟ یہ آپ کے ریاضت و مجاہدات, یہ راتوں کا جاگنا, یہ شب داری, پھر حقوق شوہر ادا کرتے ہوئے, حقوق اولاد ادا کرتے ہوئے. ایک مرتبہ کھڑی ہیں فاقے کی حالت میں نماز کے لیے, غشی آئی, چکر آ کر آپ کا جسم شریف زمین پر آ رہا ہے, تو دیوار میں جو کیلا تھا وہ آپ کے رخسار پاک میں چبھ گیا. لیکن پھر آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ہمیں آپ کے کردار کو دیکھ کر ہماری ماں بہنوں کو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ نساء العالمین, حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں.
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے تربیت یافتہ، امام حسن رضی اللہ عنہ تربیت یافتہ، 10 برس کی عمر مبارک سے حضرت علی کرم اللہ جو آپ کی گود میں کھیلے ہیں اور آپ کے تربیت یافتہ، کیا کچھ نہیں پایا ہے آپ سے؟ یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. ارے آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں، صحبت کے اثرات سے در و دیوار کے بھی رنگ روغن بدل جاتے ہیں، در و دیوار بدل جاتے ہیں. آدمی کا بدلنا کوئی مشکل نہیں. حضور کی صحبت ملی، پھر حضور نے اپنی چادر میں، پنجتن ہے چادر میں، پھر اللہ فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تمہیں ہر عیب سے پاک اور خوب ستھرا رکھے. ان میں جو عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں جو نقص نکالتے ہیں، وہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں. اللہ تو ان کی پاکی چاہتا ہے، ان کی طہارت چاہتا ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا خوب بے عیب رکھے، پاک صاف اور ستھرا رکھے اہل بیت اطہار کو. ایک آج کی دنیا بڑی بدترین دنیا ہے. قیامت جیسے جیسے قریب آتے جائے گی، گمراہ فرقے ابھر کے سامنے آتے جائیں گے اور نئے نئے طریقے سے ہم کو حضور اور حضور کے اہل بیت اور خلفاء صحابہ صدیقین شہداء اولیاء سے دور کریں گے. ہمیں چاہیے کہ اتنا ہی ہم چمٹتے رہیں حضور کے اہل بیت اطہار سے، حضور کے خلفاء سے، حضور کے صحابہ سے، ان کے صدیقین سے، ان کے شہداء سے، ان کے صالحین سے، ان کی امت کے اولیاء سے. پیر مرشد سیدی مرشدی حسینی سادات ہیں آپ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک سے. آپ کو اپنے مریدین کی، اپنے متوسلین کی اور اپنے متقدین کی بڑی قدر ہوا کرتی. آج ہم 1 سے 2 آدمی کا اگر کام لے لیں، 1 سے 2 حضرات کچھ تعویذ وغیرہ کے لیے آ جائیں تو ہماری بھوں میں بل پڑ جاتا ہے. وقت نہیں ہے، میں آپ کو یہ ٹائم دیا تھا کیا، میں آپ کو فون کر کیا کہا، آپ کیوں آ گئے. میں نے جتنی مدت سیدی مرشدی کے قرب میں اس امور پر دیکھی کہ جو تعویذ آپ مریدین، متقدین اور متوسلین پڑوسیوں کو جو لگاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی پوری بات سے ان کی تکلیف سنتے، کبھی یہ نہیں سنا کہ میں نے تمہیں اب آنے کے لیے کب کہا تھا. یہ کردار سیدی مرشدی کا، اہل بیت اطہار کا. اور پھر عطائے خلافت کے عنوان کے واعظ میں سیدی مرشدی فرماتے ہیں کہ خلفاء جواب دے رہیں گے، ان کو جواب دہی ہے. عام مریدین تو محفوظ ہو جائیں گے، خلفاء کو جواب دینا ہوگا. اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا تم حضرات پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ تم اپنی نیندیں اڑا دو. ہم تو چین سے سو رہے ہیں، نیند اڑاؤ. یعنی کوئی ضرورت مند آ جائے تو بزرگان دین کی تعلیم ہے، سیدی مرشدی کی تعلیم ہے کہ آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے کوئی مسلمان، کوئی آپ کا بھائی، کوئی خاندانی، کوئی پڑوسی، کوئی پیر بھائی آئے حاجت لے کر، ضرورت لے کر، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ تم فرائض کے علاوہ جو نوافل یا ذکر و اشغال میں مصروف اپنے اوقات بنا لیتے ہیں. گھر میں ہے تو کوئی بھی نہیں کہہ دینا میں ذکر و اشغال میں بیٹھا ہوا ہوں، یا ذکر میں کہہ دینا، شغل میں کہہ دینا. تو بزرگوں نے کہا کوئی حاجت مند آئے تو یہ بہتر ہے کہ تم ذکر و اشغال چھوڑ دو اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگ جاؤ. یہ تعلیم ہے سیدی مرشدی. یہ تعلیم حضور کے اہل بیت اطہار کی، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی نیند اڑاؤ، اپنا وقت نکالو، اپنے بھائی کے کام میں ہاتھ بٹاؤ. حدیث پاک ہے جو اپنے بھائی کے، مومن بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہتا ہے. بہت آسان نسخے ہمیں دیے گئے ہیں، لیکن ہم اگر نفس پرست ہو جائیں، نفسانی کیفیات کو اپنے اندر لائیں، شیطان کے چکر میں آ جائیں، تو پھر خدمت کر کے احسان جتانے لگتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت فلاں بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، ان کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے. نہیں، بلکہ اللہ تو یہ فرما رہا اپنے کلام میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. تم نیکیاں کر کے، یہ صدقہ خیرات کر کے، بھلائی اور بہتری کے کام کر کے احسان مت جتاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا نیکی کر دیے کسی کے ساتھ تو احسان مت جتاؤ. احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل مت کر لو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. ایک تو یہ کہ تم احسان مت جتاؤ کسی پہ، احسان کر کے، نیکی کر کے احسان نہ جتاؤ اور اس کو اذیت نہ دو. جس کے ساتھ احسان مندی کا کام کرتے ہو اس کو اذیت نہ دو. اذیت نہ دینا کیا ہے
کہ اس کو تانا دینا کہ میں نے تمہارا یہ ساتھ دیا تھا، تم نے میرے وقت پہ کیا ساتھ دیا. یہ تانے دے کر اذیت دی جاتی ہے جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہا اذیت دے کر اور پھر جو ہے تم ان پر احسان جتا کر تم اپنی نیکی کو ضائع مت کر لو، باطل مت کر لو. نیکی کو باقی رکھنا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے. تو پھر اپنے جس کے ساتھ تم نیکی کرتے ہو اس پر احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ مولا تیرا شکر و احسان ہے کہ تیرے محبوبین کے طرز پر مجھے تربیت دیا ہے، اپنے فضل سے مجھ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے بھائی کی کچھ خدمت کر لیتا، کچھ حسن سلوک کر لیتا ہوں. مولا اس حسن سلوک کو قبول فرما اور مجھ میں ہم میں اور یہ جو ہے استطاعت عطا فرما کہ زیادہ حسن سلوک تو پیش ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے ایمان والو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کوئی مسلمان آزمائش سے باہر نہیں ہو سکتا. کل میدان حشر میں اللہ سے یہ کہہ کر کوئی مسلمان چھٹکارا نہیں پا سکے گا کہ میں مسلمان تھا، مجھ پر فضل و عنایات کر دیے جائیں، میرا چھٹکارا ہو جائے. نہیں، بلکہ دنیاوی جیتی جاگتی زندگی میں اس کا امتحان نہ لے لیا جائے، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑے جائے، اس کو تکالیف میں نہ ڈالا جائے. تو اللہ فرما رہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے. ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں، ہر گھر کو آنے تک بھائی بہن ماں بیوی بیٹی دعائیں کرتی رہتی کہ ماں کہتی ہے میرا بچہ سلامت لا میرے مولا، بیوی کہتی ہے سلامت لا، بچیاں کہتے ہیں سلامت لاؤ میرے بابا کو. کیوں سلامت لاؤ؟ سڑکوں پہ خوف ہے موت کا، کہیں بھی کسی کی جان چلے جا رہی ہے، کوئی چاقو مار دے رہا ہے، کوئی قتل کر دے رہا ہے، کوئی عزت لوٹ لے رہا ہے. تو یہ خوف لگ گیا. من الخوف، خوف سے آزمائے گا. گزرو اس مقام سے، غیر ضروری نہیں، جب ضرورت پڑ جائے تو گزر جاؤ اس مقام سے. اور نام لیتے ہوئے بزرگوں نے ہمیں مشکل کشا کا سہارا دیا ہے. یا مولا مشکل کشا علی المدد، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ. غیر ضروری مت گزریں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ نام لو اپنے شیخ کا نام اور نکل جاؤ. کہ غوث پاک نے تو فرمایا تم پر مصیبتیں پڑی تو تم میرا نام لے کر پڑھو، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا محلہ کی سرزمین سے ہمیں یہ پیام نہیں دیا کہ آپ نے فرمایا تمہاری مصیبتیں تم پر پڑی تو ہماری مصیبتیں یاد کرو، تمہیں بھوک لگی تو ہماری بھوک یاد کرو، تمہیں پیاس لگی تو ہماری پیاس یاد کرو، تمہاری اولادوں پر کوئی تکلیف و مصیبت آئی تو ہماری اولادوں پر کیا گزری اس بات کو یاد کرو. سیدنا یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ تحمل تو ہے آپ میں، لیکن جب آزمائش کی بات آتی تو یہ بات ایسی نہیں ہوتی کہ کسی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو پیاس نہیں لگتی. اگر پیاس نہیں لگتی، خوف مسلط نہیں ہوتا، مسافر نہیں بنائے جاتے، نقص اموال جان و مال کی آزمائش نہ ہوتی، تو پھر یہ سب اعلانات کیوں آئے قرآن میں؟ تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بچوں کی تکلیف گزرتی ہے ماں باپ پر، اور ان تکالیف میں سے صبر کے ساتھ گزر کر حق پہ قائم رہنا اور یہاں تک کہ اپنی جان کو دے دینا، اسی کا نام تو امتحان ہے. اس لیے آپ نے ننھے معصوم شہزادے 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر خیمے سے باہر یزیدیوں کے سامنے آتا کہ اس معصوم کا کیا قصور ہے، ان کو تو پانی پلا دو. اگر تم آج پانی پلا دیں گے علی اصغر کو رضی اللہ عنہ، کل نانا جان سے کہہ کر تمہیں کوثر پلاؤں گا. بدبختوں کے نصیب میں کہاں تھا کوثر؟ بدبخت نے پانی پلانے کی جگہ تیر چلائی، حلق سے تیر پار ہو جاتا ہے. اور کیا اس کی تکلیف نہیں گزرتی ماں باپ پر کہ اولاد کی جان ان کے سامنے جائے اور ظلمن جائے، تیر چلے، تلوار چلے، نوجوان علی اکبر بھی شہید ہوں، معصوم حضرت اصغر بھی شہید ہوں، تکلیف گزرتی ہے. لیکن تکلیف اٹھاتے ہوئے استقامت کے ساتھ خدا اس کے رسول کا دشمن کا منہ توڑ جواب دینا اور اس میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے رفقا کو قربان کرنا، یہ تو ترہ ہے اہل بیت اطہار. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، میرے حمزہ رضی اللہ عنہ بہت پہاڑ کے دامن میں شہید آرام فرما رہے ہیں. حضور کے چچا بہت چاہتے ہیں حضور آپ کو بھی شہید کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، علی کرم اللہ جو بھی شہید ہوتے ہیں. کئی صحابہ جہاد میں جو ہے شہید ہوئے ہیں. لیکن
ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے ہم یہ واقعات کو دہرائے کیوں جاتے ہیں؟ سبق کیا حاصل کریں؟ سبق یہ حاصل کریں کہ اپنے اندر جوش ایمانی کو بڑھاوا دیں، استقامت کے قدم مانگیں اللہ سے کہ مولا ہم پر یہ وقت آئے تو ہم کو ان کے صدقے میں اپنی جان قربان کرنے کی دم زدن میں توفیق عطا کر دینا۔ ایسا نہیں کہ ہم میدان جہاد سے اور دشمنوں سے منہ پھیر کے بھاگیں اور حشر میں ذلیل ہو کر اٹھے۔ مولا ہمیں استقامت ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ ہر دشمن سے آپ دیکھ رہے ہیں، آج یزید تو نہیں ہے لیکن یزیدی ہیں دنیا میں۔ اب کیسے اب یزید مر گیا، اولاد نہیں رہی باقی، یزیدی کہاں سے آئے؟ تو میں کہتا ہوں یزید نے کیا کیا تھا؟ امام پر دانا پانی بند کر دیا تھا کہ نہیں؟ آج کے یزیدی کیا کہتے ہیں؟ شربت کھچڑا مت بنا محرم میں، یہ ہے نا۔ یزید نے دانا پانی بند کیا، شربت کی شکل میں یہ پانی بند کرتے ہیں، کھچڑا کی شکل میں کھانا بند کرتے ہیں کہ ان کے نام سے کچھ نہ پکا جائے، کچھ پانی نہ دیا جائے۔ اور آج آپ یہاں سے جاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ، سیدی مرشدی کی سالانہ فاتحہ اور یہی کھچڑا شربت جو قبولی کی شکل میں، شربت کی شکل میں آج ہمیں ان کا صدقہ کھانا، ان کی فاتحہ کا کھانا۔ تو دانا پانی یزید نے بند کیا، کھچڑا شربت آج کے یزیدی بند کیے ہوئے اور برا کہتے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ اعمال صالحہ کر لے، لاکھ مدرسے کھولے، لاکھ پروفیسر کی ڈگری حاصل کر لے، مرنے کے بعد لاکھ تعزیتی جلسے ہو جائیں، لیکن ان کو اگر اہل بیت اطہار سے محبت نہیں، حسن و حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں مانتے تھے، تو یہ سب کچھ رکھ کے بھی جنت میں داخلہ بنے۔ کیوں کہ جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے جو ان کو سردار مانتے ہیں اپنا۔ اس دنیا سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہم اپنا سردار مان لیں، یقین کریں کہ ان کی سرداری میں جنت کی مہمانی ملے گی، تو ان کی سرداری میں ملے گی۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ کچھ پیر بہنوں کا یہ کہنا تھا کہ واقعات تو سنتے رہتے ہیں لیکن رشتے نہیں معلوم ہوتے کہ حضور سے کن کی کیا نسبت تھی، کیا تھی۔ کربلا محلہ کے بارے میں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کربلا محلہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ عنہ، نوجوان جو شہید ہوئے علی اصغر رضی اللہ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، حضرت زینب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور حضرت سکینہ آپ کی چھوٹی معصوم صاحبزادی ہیں، اور حضرت عباس علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جو علم بردار تھے، اور آپ نے ایک مشک بھر کر فرات سے پانی کربلا محلہ کے خیموں میں پلانے کے لیے یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے پہنچ تو گئے، پانی کی مشک بھر تو لیے اور کندھے پہ لگا لیے، نکل رہے ہیں، ایک بازو آپ کا گرا دیا گیا تلوار مار کر، تو آپ دوسرے بازو پر لے لیتے ہیں آپ پانی کو، وہ بھی گرا دیا جاتا ہے، تو آپ دانتوں سے اٹھا لیتے ہیں اور آتے ہیں تو تیر مار کر جو ہے آپ کے اس پانی کی مشک کو بالکل سوراخ ڈال کر تمام پانی گرا دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ فرات پر پہنچتے ہیں، شدت کی پیاس تھی، سوچا کہ ایک چلو پانی پی لوں، منہ کے قریب پانی لے گئے، بی بی سکینہ کی پیاس یاد آئی، حضرت بی بی زینب کی پیاس آئی، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ پیاس، آپ نے پانی کو پھینک دیا، پہلے خیمے میں پانی پلاؤں گا، پانی نہیں پہنچنا تھا، نہیں پہنچا، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، پیران پیر رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے ائمہ سب کا یہ قول ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ جب اللہ آزماتا ہے، بندے کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن آخری بات کہہ دوں کہ وہاں پر یہ امتحان ہے، اور یہ اجمیر شریف کی سرزمین ہے کہ جب انا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا یہاں کے یزیدیوں کی طرف سے، تو آپ نے اپنا کاسا دے کر کہا ایک مرید کو، جا کے انا ساگر سے کہہ دے کہ اس میں آ جا، انا ساگر کاسے میں آ گیا، پانی خشک ہو گیا، اور پھر سب کے سب گھٹنے ٹیک دیے۔ یہاں اتنی طاقت کہ انا ساگر کو کوزے میں اپنے جو ہے کاسے میں منگوا لیا، اور وہاں آپ نے کیوں نہیں منگایا؟ وہاں امتحان تھا، اور یہاں کرامت کے ظہور سے اسلام کی بنیاد رکھنی تھی۔ یہ بھی تو آپ ہی کے شہزادے ہیں،
یہ بھی تو حضور پاک کی آل سے ہیں. تو آپ کی اولاد میں سے ایک بزرگ غریب نواز معین الدین چشتی کا یہ تصرف ہے تو کیا کچھ نہیں تصرف تھا کربلا مولا میں. لیکن امتحان کی بات تھی, حضور کی امت سے محبت کی بات تھی. تو حضرت شیخ علیہ الرحمہ جو اولاد غوث پاک سے حیدرآباد کے بزرگ, آپ شب عاشورہ پر آپ کے اشعار پر تقریر کو ختم کرتا ہوں, فرماتے ہیں حسینہ شب عاشورہ اب صبح میں قربانی دینا ہے, رات میں کا منظر آپ اپنے اشعار میں پیش کرتے ہیں. حسینہ سر کٹانے کی یہی ایک رات باقی ہے, حرم پر آفت آنے کی یہی ایک رات باقی ہے. علی اصغر کو لے کر گود میں شہ نے کہا بیٹا حلق پر تیر کھانے کی یہی ایک رات باقی ہے. سکینہ یہ رو کر سب کو سناتی تھی میرے بابا کے جانے کی یہی ایک رات باقی ہے. فجر کو گھر لوٹائیں گے, ظہر میں سر کٹائیں گے, بس امت بخشوانے کی یہی ایک رات باقی ہے. یہ واقعات سید مرشدی ایک مرتبہ قاضی پیر شریف میں 10 محرم کے دن, تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت ہو چکا ہے. میں 10 محرم کو خاص کر کوئی جلسہ اس سال کا کہیں اٹینڈ کرنے وعدہ نہیں کیا. درگاہ شریف پہنچا, مسجد میں سیدی کا واز ہے, میں تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گیا. سیدی نے فرمایا ادھر آؤ تقریر کرو. میں نے کہا حضور آج میں صرف آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا آدھا گھنٹہ بیان کرو. سیدی نے موقع دیا. اس کے بعد جب سیدی واز شروع کیے, چند لمحات میں کچھ باتیں شہادت کربلا مولا کی بیان کرتے ہوئے سیدی مرشدی کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور آپ کھڑے رہ گئے اور سلام پڑھنے والوں کو حکم دیا کہ سلام شروع کر دیجئے. اور بیان سے باہر یہ غم اور یہ صدمہ ہے. اس لیے حضرت خلیق نے کہا, خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ, انہی کی پیروی میں آج ہم آنسو بہاتے ہیں. حضور اپنی ایک صاحبزادی کے ایک بچے کے انتقال پر تشریف لے گئے, حضور کی آنکھ سے آنسو روا ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ غم فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں غم نہیں کر رہا ہوں, میری بچی کے غم میں جو صدمہ انہیں پہنچا شریک ہو رہا ہوں. تو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا, دل کو صدمہ پہنچنا یہ غم ہے اور یہ فطری چیز ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن سینہ پیٹنا, کپڑے پھاڑنا, بال نوچنا, ماتم کرنا, امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا مولا میں شب عاشورہ اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. گریبان چاک نہیں کرنا, بال نہیں نوچنا, سینہ اور سر نہیں پیٹنا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ چھاتی ماٹھا پیٹنا طریقہ کفار ہے, کافروں کا طریقہ ہے. صدمہ پہنچنا, دل رونا, دل سے جو ہے آنکھوں سے آنسو روا ہونا, دل کو صدمہ پہنچنا, یہ سنت ہے اہل بیت اطہار کی. سب کچھ اور جتنے آنسو اس واقعہ کربلا پر اس دنیا میں بہے ہیں شاید ہی کوئی اور عنوان پہ بہے ہوں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جو ہے شہادت کے واقعات بہت تفصیلی ہیں, آپ سال بھر سنتے رہتے ہیں. اس مجلس میں وقت تنگ ہے. سیدی مرشدی کی فاتحہ بھی ہے اور ابھی ذکر جہری ختم غوثیہ صلاۃ و سلام کے ساتھ پھر یہاں سے آپ فاتحہ کا کھانا کھا کر رخصت ہوں گے. بیٹھیں. الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ختم غوثیہ پڑھا جا رہا ہے. اپنے معروض بارگاہ غوث پاک میں پیش کر دیں کہ ہم تمام حاضرین مرد و خواتین کے جائز تمنائیں پورے ہوں. جن جن کے جو دلین ایک اغراض و مقاصد رکھ کر ان محافل مجالس میں حاضر ہوتے, مولا ان کی تمنائیں پوری فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله سيدنا وغوثنا غوث العظم أبو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شيئا لله أغثني وأمددني بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يا غوث الأعظم شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا غوث الأعظم شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا غوث الأعظم شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله سيدنا وغوثنا غوث العظم أبو محمد شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله أغثني وأمددني بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله چلا حجم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم احمد یا حبیبی احمد یا حبیبی احمد یا حبیبی احمد یا حبیبی یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا اون الغریب یا اون الغریب یا نور الظلامی یا نور الظلامی یا جد الحسنین یا جد الحسنین یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا ابا القاسم یا ابا القاسم یا ابا الزہراء یا ابا الزہراء یا جد الحسنین یا جد الحسنین یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول
يا طه طبيبي يا طه طبيبي يا محيي القلوب يا محيي القلوب يا قرة عيني يا قرة عيني يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سلام عليك میرے پیران پیر سلام علیک آپ ہے دستگیر سلام علیک میرے پیران پیر سلام علیک آپ ہے دستگیر سلام علیک قطب الاقطاب حق نے کیا آپ کو آپ پیروں کے پیر آپ روشن ضمیر سلام علیک میرے پیران پیر سلام علیک آپ ہے دستگیر سلام علیک سچ ہے ہم کو ملا مقدر سے پیر بھی بے نظیر سلام علیک میرے پیران پیر سلام علیک آپ ہے دستگیر سلام علیک آپ گرتوں کو تام لیتے ہیں ہو کے عبد قادر پیر ہے دستگیر سلام علیک میرے پیران پیر سلام علیک آپ ہے دستگیر سلام علیک تو نہ گھبرا حبیب عمر الکف تیرے ہے دستگیر سلام علیک میرے پیران پیر سلام علیک آپ ہے دستگیر سلام علیک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وأصحابه وعلى بارك كماله سيدنا وغوثنا غاثنا عظم أبو محمد شيخ عبد القادر جيلاني شيخ لله أغثني وأنقذني لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله سيدنا وغوثنا غوث الأعظم أبو محمد شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله أغثني وأمددني بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے. خدا نے جن کو تیغے لافتہ دی، خدا نے جن کو تیغے لافتہ دی، وہی شیر خدا مولا علی ہے، وہی شیر خدا مولا علی ہے. علی کی دید دیدے مصطفیٰ ہے، علی کی دید دیدے مصطفیٰ ہے، کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے، کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے. تلا تم کا میری کشتی کو کیا ڈر، تلا تم کا میری کشتی کو کیا ڈر، کس کے نا خدا مولا